کیا خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے؟ عمران خان صاحب کی جان کو بالکل خطرہ ہو سکتا ہے، چانس ہے، نظر رکھی ہوئی ہے ان کے دشمنوں نے، 3 دفعہ اٹیک ہو چکا ہے۔ دی ہینگڈ مین، ہینگڈ مین کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم پہ سچویشن جو ہے وہ کسی بھی طرف جا سکتی ہے، کوئی پیغام آئے گا خان صاحب کو اور خان صاحب پھر ثبوت کے ساتھ ایشو جو ہے یہ ریز کریں گے۔ خان صاحب کو اگر لٹکا دیا گیا وہ تو ہیرو ڈکلیئر ہو جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی مس ہیپ ہوتا ہے تو باٹم آف دا ڈیک میں لڑائی جھگڑا اپ سیٹ ہوتے ہوئے معاملات نظر آتے ہیں۔ دیکھیں اس ٹائم پہ کوئی بھی جو پولیٹیکل پارٹی ہے، ہائر اتھارٹی ہے، وہ یہ رسک نہیں لے گی کہ اس ٹائم پہ وہ اس پنگے کو چھیڑے۔ پورے پاکستان میں خدا نہ خواستہ اگر کچھ اس طرح کا ہوتا ہے تو کوہرام مچ سکتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ایرج حماد اور پامسٹ ہیں، پیشن گوئی کے معاملے میں بہت سالڈ پیشن گوئی کرتے ہیں۔ تو اب ان سے جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے اور نون لیگ کی حکومت کب تک چلے گی، اس میں اور کیا کیا رد و بدل ہوں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا کرم۔ رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے اور بڑا ہی انٹرسٹنگ قسم کا آپ ٹاپک لے کر آئے ہیں، کیونکہ اگر میں نیومرولوجی کی بات کروں تو 2024 کا جو عدد ہے 2+0+2+4 وہ بنتا ہے 8۔ اب 8 کا جو عدد ہے وہ ہے انقلابی عدد۔ مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا عدد بھی 8 بنتا ہے اور عمران خان کا عدد بھی 8 بنتا ہے۔ اور پاکستان بھی انقلاب سے ہی آزاد ہوا ہے۔ انقلاب سے ہی آزاد ہوا ہے، اور اس ٹائم پہ جو صورتحال جاری ہے پاکستان کی، یہ انقلاب کی طرف ہی سارا معاملہ، عوام کا جو رد عمل ہے، عوام کا جو کردار ہے، اور جو ایک پہلے خوف پیدا ہوا تھا یا ڈر پیدا ہوا تھا، وہ آہستہ آہستہ عوام اسی ڈر اور اسی خوف کو اپنا ہتھیار بنا کر تلوار کی طرح میدان میں اترنے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ ابھی نہیں، یہ انقلاب جو ہے یہ نیگیٹو انقلاب نہیں ہے، یہ پازیٹیو انقلاب ہے، کیونکہ جب تک عوام یہ فیصلہ نہیں کرے گی کہ اس نے کس کے ساتھ ہونا ہے اور کس کے ساتھ نہیں ہونا، تب تک پاکستان کا جو رستہ ہے، پاکستان کی جو چیزیں ہیں وہ بہتری کی طرف نہیں جائیں گی۔ اور اگر میں بات کروں مسلم لیگ نون کی، تو اس ٹائم پہ بڑی کوشش کی جا رہی ہے نون لیگ کی طرف سے کہ وہ کسی طرح ملک کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کریں، اور دوبارہ سے جو آپ کی اکانومی ہے یا جو بھی آپ کے یہ پیٹرول کے ایشو ہے، آٹے کا ایشو ہے، کیونکہ مودی نے بھی بیان پچھلے دنوں دیا اپنا کہ جو لوگ آتنکوادی سپلائی کرتے تھے آج وہ آٹے کے لیے ترس رہے ہیں۔ تو یہ بڑی ہی بےزتی کا ایک مقام ہے ہمارے لیے، کیونکہ اگر ہم اپنا کمپیریزن ہمسایہ ملک کے ساتھ کریں تو وہ کہاں پہ جا رہا ہے بھارت، اور ہم وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے اور کس کے ساتھ ہونا ہے، کس کا ہم نے ساتھ دینا ہے۔ اس ٹائم پہ بڑی ہی کرٹیکل قسم کی سچویشن بنی ہوئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کام ہے ملک کو دوبارہ کھڑا کرنے کا، یہ نون لیگ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس ٹائم پہ بہت بڑا ٹاسک ہے، کیونکہ اگر خان صاحب کی میں بات کروں، خان صاحب نے اس کو پاکستان کو بہت ایک پیک پہ لے جا کر کھڑا کرنا تھا اگر یہ بیچ میں یہ سارا سلسلہ نہ ہوتا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا علم کیا کہہ رہا ہے کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے؟ ٹیرو کارڈ کی مدد سے ہم چیک کرتے ہیں کہ اس ٹائم دونوں پارٹیز کی ہم انرجی نکالیں گے اور دیکھیں گے کہ عوام کیا نون لیگ کے ساتھ ہے، کیا عوام جو ہے اس ٹائم پہ نون لیگ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ نہیں، عوام تو نون لیگ کو بالکل گھاس نہیں ڈال رہی، اور وہ جتنی نیگیٹو عوام اس ٹائم پہ نون لیگ کے لیے ہوئی ہے، نون لیگ کی طرف ہوئی ہے، اتنی میرا خیال ہے کہ کسی آج تک پیپلز پارٹی کی طرف وہ اتنی نیگیٹو نہیں ہوئی جتنی نون لیگ کی طرف عوام نیگیٹو ہوئی ہے۔ کارڈ بھی میں دکھاتا چلوں، یہ کارڈ ہے جو انرجی آئی ہے، انرجی بڑی مایوسی والی انرجی ہے۔ عوام کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ لوگ حکومت چھوڑیں اور ایک فری اور فیئر الیکشن کروائیں تاکہ معاملات چیزیں وغیرہ بہتری کی طرف جائیں۔ اور اگر میں اس چیز کو دیکھوں، نائٹ آف سورڈز کی انرجی کو دیکھوں، تو نائٹ آف سورڈز کی انرجی یہ ہے کہ اس ٹائم پہ عوام کا بس نہیں چل رہا کہ وہ کسی طرح ان لوگوں کو اٹھا کر باہر کر دیں، پارلیمنٹ سے بھی باہر کر دیں اور ملک سے بھی باہر کر دیں، کیونکہ اس ٹائم پہ عوام کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہ جو عوام کا پوائنٹ آف ویو ہے، عوام کا جو رد عمل ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ نے
نون لیگ ایک شیطانی لیگ ہے، کیونکہ دا ڈیول کا کارڈ یہاں پر موجود ہے اور بڑی ہی نیگیٹو قسم کی انرجی جو ہے وہ پھیلائی ہوئی ہے. عوام کی طرف سے تو سیدھا نہ ہے، انکار ہے. اور اگر میں شروع میں جیسے میں نے بات کی کہ 2024 کا عدد جو ہے وہ 8 کا بنتا ہے، تو 8 کا عدد جو ہے وہ ہے انقلابی عدد. تو آپ کچھ بھی اگست آن ورڈز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے. کیا بات ہے، یہ تو آپ نے ایک بہت بڑی پیشن گوئی کی ہے. 8 کا میں اس لیے بات کروں کیونکہ آپ کا اگست کا مہینہ 8واں مہینہ، اور 8واں مہینہ جو ہے 14 اگست پاکستان آزاد ہوا تھا. 14 اگست اب جو انقلاب ہے یہ پازیٹیو انقلاب ہے، اور اس کے بعد پاکستان کی ترقی کو اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو کوئی نہیں روک سکتا. یعنی کہ ناظرین، علی صاحب نے جو ہے ایک بہت بڑی پیشن گوئی کی ہے 14 اگست سے پہلے اگست کے مہینے میں، کہ وہ بھی انقلاب آیا تھا بہت بڑا، اور اسی میں ایک بہت بڑا انقلاب ایک اور آنے والا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ کے ٹیرو کارڈ کیا کہتے ہیں؟ عمران خان کے ساتھ پبلک کس سطح پہ کھڑی ہوئی ہے؟ یہ ہم ٹیرو کارڈ کی انرجی سے چیک کر لیتے ہیں کہ اس ٹائم پہ پبلک کا رد عمل کیا ہے، پبلک کیا سوچ رہی ہے خان صاحب کے بارے میں، پبلک جو ہے وہ کیا فیلنگز رکھتی ہے خان صاحب کے بارے میں. تو یہ ہم چیک کر لیتے ہیں. پبلک اس ٹائم پہ خان صاحب کے حق میں کھڑی ہے، اور اس ٹائم پہ خان صاحب کے جو بھی خان صاحب آرڈر دیں گے پبلک اس کو ماننے کے لیے تیار ہے. یہ میں نہیں، یہ کارڈز کی بھی انرجی یہی کہہ رہی ہے. ویل آف فارچون کا کارڈ ہے اس ٹائم پہ. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا چلوں کہ جو روحانی نظام ہے، جو سلسلہ ہے، وہ اس ٹائم پہ خان کے حق میں جا رہا ہے. اور اسی سال آپ لوگوں کو تقریباً 3 مہینے کے اندر خبر آ جائے گی کہ خان صاحب جیل سے رہا ہو چکے ہیں. اور اس میں کوئی ڈیل نہیں ہے. خان صاحب کو بہت زیادہ آپشنز دی جا رہی ہیں، بہت زیادہ چیزوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے. یہ دیکھیں، یہ آپشن کا کارڈ بھی یہاں پر موجود ہے کہ آپ یہ آفر ایکسیپٹ کر لیں تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کے اوپر کیسز جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں یا لگائے ہوئے ہیں وہ سارے ختم کر دیتے ہیں. لیکن خان صاحب جو ہیں وہ اس ٹائم پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور اس ٹائم پہ عوام جو ہے، آپ کی میجورٹی عوام نہ صرف پاکستان کی بلکہ باہر کی عوام بھی اس ٹائم پہ خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آتی ہے. ناظرین، یہ میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور جب نون لیگ کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو جو کارڈ آ رہے ہیں ان کارڈز کے متبادل جب کارڈ یہ والے آتے ہیں تو حیرت انگیز طور پہ یہ منفرد کارڈ آتے ہیں، اور واقعی اس میں کوئین آف کپس ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، یعنی کہ وہی چیزیں ہیں جو عوام دیکھنا چاہتی ہے ان کو. اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب اگر باہر آ جائیں گے تو کیا دوبارہ سے حکومت میں آئیں گے؟ یہ بھی ہم ٹیرو کارڈ کی انرجی سے چیک کر لیتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم پہ خان صاحب بے شک اندر بیٹھے ہیں، لیکن خان صاحب اپنا کارڈ ایک تو کسی کو شو نہیں کروا رہے، اور خان صاحب اندر بیٹھ کے بڑی اچھی سیاست کر رہے ہیں اور بڑا اچھا کھیل کا مظاہرہ پیش کر رہے ہیں. اور اس ٹائم پہ کسی پارٹی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح آگے لے کر چلنا ہے، کس طرح ہم نے ڈپلومیٹک ٹائز کو بحال کرنا ہے، کس طرح نہیں کرنا. اس ٹائم پہ خان صاحب مین ماسٹر مائنڈ ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ جب خان صاحب باہر آئیں گے تو کیا وہ پی ٹی آئی کو دوبارہ سنبھالیں گے. خان صاحب باہر آ کر پی ٹی آئی کو دوبارہ سنبھالتے ہوئے خان صاحب باہر آ کر کام کروائیں گے کافی زیادہ، لیکن سامنے فرنٹ پہ وہ کسی اور کو رکھیں گے. بیک آف دا سیٹ وہی کنٹرول کر رہے ہوں گے، وہی سارے فیصلے کر رہے ہوں گے، لیکن آگے کی طرف آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا وہ کوئی اور ہوگا، لیکن وہ وہی کر رہا ہوگا جو خان صاحب کا پیچھے سے آرڈر ہوگا. پی ٹی آئی میں اور پالیٹکس میں انوالو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ابھی یہ 6 سے 7 سال خان صاحب کہیں نہیں جانے والے. خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ خان صاحب اگر آ گئے تو ان کی جان کو خطرہ ہے، اس سے پہلے بھی ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. کیا اس میں کہیں صداقت نظر آتی ہے؟ کارڈز کے علاوہ میں بات کرتا ہوں، کیونکہ اگر میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ اس ٹائم پہ جو روحانی نظام ہے، جو نظام ہے پورا، وہ خان صاحب کے حق میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اس ٹائم پہ اگر ایک بھی کوئی مس ہیپ ہوتا ہے خدا نہ خواستہ، تو کہنا نہیں چاہیے، لیکن یہ اللہ رحم کرے، یہ بات جو ہے یہ سول وار تک پھر چلی جائے گی. کیونکہ اس ٹائم پہ عوام کو بھی پتہ ہے کہ کس طرح کا ٹریٹمنٹ کس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا اور ہوا گیا. تو اس ٹائم پہ عوام اتنی بھری ہوئی ہے کہ اگر میں یہ والا کارڈ دکھاؤں
تو عوام کے اوپر بوجھ ہے, عوام کے اوپر ذمہ داری ہیں, اور عوام جو ہے اس ٹائم پہ اس نے کمر کس لی ہے عوام نے, اور وہ کہتی ہے کہ آپ ایک اشارہ کریں ہم آپ کے اشارے پہ باہر آنے کے لیے تیار ہیں. اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ جو بندھا ہے یہ بندھا رہے, اور دیکھنے والوں کو بھی مزہ آتا رہے, اور ان کو ٹیرو کارڈز پہ یقین بھی آتا رہے. آپ نے کہا کہ اگر یہ ایسا کچھ ہوتا ہے تو سول وار تک بات جا سکتی ہے. کارڈز کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں ہم, کارڈز کیا کہتے ہیں اس معاملے میں؟ پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ کیا خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے, کیا خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے, کیا عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے. تو عمران خان صاحب کی جان کو بالکل خطرہ ہو سکتا ہے, چانس ہے, نظر رکھی ہوئی ہے ان کے دشمنوں نے. اور خان صاحب کے اوپر پہلے بھی کافی دفعہ تین دفعہ اٹیک ہو چکا ہے, تو کوئی پیغام آئے گا خان صاحب کو. اور یہاں پر جو انرجی آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ خان صاحب کو جب پیغام دیا جائے گا, یہ جو سیکنڈ کارڈ میرے پاس موجود ہے نائٹ آف کپس کا, جب خان صاحب کو پیغام دیا جائے گا تو خان صاحب پھر پلاننگ کریں گے نکلنے کی, باہر آنے کی. میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. اور ناظرین, ایک بہت مزے کی چیز یہ ہے کہ جو ہم نے پوچھا تھا اس میں شاید کہ ہمارے جو بھائی ہیں انہوں نے دکھانا نہیں چاہا, لیکن جو انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے, تو یہ کارڈ وہ میرے پاس موجود ہے جو کہ انہوں نے نہیں دکھانا چاہا, پتہ نہیں کس وجہ سے, ظاہر ہے. لیکن یہ کارڈ ہے دی ہینگڈ مین. یہ دیکھیں ناظرین, اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ یہ 3 کارڈ انہوں نے رکھے تو اس میں سے میں نے یہ اٹھا کے دیا ہے. آپ نے کارڈ کیوں نہیں دکھایا؟ ہینگڈ مین کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم پہ سچویشن جو ہے وہ کسی بھی طرف جا سکتی ہے, 50-50 والی بات ہے. اس لیے میں نے کہا کہ چانس ہے, نظر آتا ہے. جو کارڈز کی انرجی آ رہی ہے کہ خان صاحب کے اوپر یہ پلاننگ کی بھی جا سکتی ہے, پلاٹنگ کی بھی جا سکتی ہے, اور اس معاملے کو دبایا بھی جا سکتا ہے. تو اس لیے میں نے یہ کارڈ نہیں دکھایا تھا, کیونکہ 3 کارڈز کی انرجی ہوتی ہے, وہ پوری ایک سٹوری بنا رہی ہوتی ہے. تو بات وہیں پہ جا رہی ہے, کوئی پیغام آئے گا خان صاحب کو, اور خان صاحب پھر ثبوت کے ساتھ یہ ایشو جو ہے یہ ریز کریں گے. کیا یہ ہینگڈ مین کی جو سٹوری ہے کیا یہ لٹکانے کی طرف نہیں جا سکتی؟ نہیں. خان صاحب کو اگر یہ دیکھیں, خان صاحب کو اگر لٹکا دیا گیا تو وہ تو ہیرو ڈکلیئر ہو جائے گا. اور ویسے بھی جتنی آپ کی بدنامی انٹرنیشنل لیول پہ ہوگی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لٹکایا نہیں جائے گا, لیکن ایک ہوتا ہے سلو پوائزن, تو اس طرف بات جو ہے وہ جا سکتی ہے. چلیں اب ہم جائیں گے اس طرف کہ اللہ نہ کرے کہ اگر کوئی مسہیپ ہو جاتا ہے تو عوام کا کیا رد عمل ہوگا, اور وہ ٹیرو کارڈ کی جو ہے نا شکل ٹیرو کارڈ کی کیا آتی ہے میں دکھاؤں گا, میں عوام کو بھی دکھاؤں گا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسہیپ ہوتا ہے تو کیا عوام کا رد عمل ہوگا, عوام کا رد عمل کیا ہوگا. اگر کوئی مسہیپ ہوتا ہے تو عوام کا رد عمل کیا ہوگا. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر باٹم آف دا ڈیک میں لڑائی جھگڑا اپ سیٹ ہوتے ہوئے معاملات نظر آتے ہیں. دیکھیں اس ٹائم پہ کوئی بھی جو پولیٹیکل پارٹی ہے یا ہائر اتھارٹی ہے وہ یہ رسک نہیں لے گی کہ اس ٹائم پہ وہ اس پنگے کو چھیڑے, کیونکہ پاکستان سب سے پہلے ہے اور پاکستان کو اوپر لے کر آنا ہے. جس دلدل میں پاکستان پھنس چکا ہے اس کو اوپر لے کے آنا ہے. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہوں گے کہ جو سیکنڈ کارڈ ہے میرے پاس پیج آف وانڈس کا, یوتھ ہے, لڑکا ہے, اس نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا ہے. تو یہ پورے پاکستان میں خدا نہ خواستہ اگر کچھ اس طرح کا ہوتا ہے تو کوہرام مچ سکتا ہے. ناظرین, آپ نے ان کا علم دیکھا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان تمام علم پہ قدرت رکھنے والا ایک اوپر بیٹھا ہے. وہی کرتا ہے, وہی علم ان تک پہنچاتا ہے, وہی علم ہم تک پہنچاتا ہے. علم نجوم جو ہے یہ اب سے نہیں صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور اس میں بہت حقیقت بھی ہے. تو اللہ کرے کہ جو بھی کچھ ہو بہتر ہو. لیکن ایک بات ہے, ہمارے ینگ پامسٹ نے یہ بتا دیا ہے کہ انقلاب آنے والا ہے, اور اگر اللہ نہ کرے کوئی مس ہیپ ہو گیا تو سول وار بھی چھڑ سکتی ہے. کمنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے, اپنی رائے کا اظہار کیجیے. اپنے میزبان کو اجازت دیں اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. اللہ حافظ.